قرآن کہہ رہا ہے انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت دے گا۔ تمام مفسرین سے پوچھا یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کہا جب ابو طالب کا انتقال ہوا۔ پھر کیسے ایمان ثابت کریں گے؟ بخاری کی حدیث ہے، آخری موقع پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ابو طالب اس وقت میں جان کنی کے عالم میں مبتلا تھے۔ آخری وقت میں اللہ کے حبیب کو بہت محبت تھی چاچے کے ساتھ۔ ایک عربی شاعر نے کہا آسمان کی آنکھ نے اور زمین کی پشت نے نہ ایسا بھتیجا دیکھا نہ ایسا چاچا دیکھا، ایسی محبت آپس میں، مگر ایمان نصیب نہیں ہوا۔ آپ آخری موقع پر گئے، اس موقع پر ابو جہل بیٹھا تھا اور مکہ کے کچھ سردار بیٹھے تھے۔ آپ انتظار میں تھے کہ یہ اٹھیں اور میں اپنے چچا سے آخری بات تنہائی میں کہہ دوں، اور چچا ان کی وجہ سے شاید ادھر ادھر مبتلا ہو جائے، لیکن تنہائی میں ہوگا تو میں کہوں گا چپکے سے میرے کان میں بول دو، مگر وہ سمجھ گئے، وہ بھی چوڑے ہو کر کے بیٹھ گئے۔ آخر آپ مجبور ہوئے، ان کے سامنے آپ نے ان سے کہا چچا جان وہ کہہ دو جو میں آپ سے کہا کرتا تھا، مان لو تنہا اللہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، اور یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے، اگر آپ مان لیں گے اس آخری موڑ پر میں آپ کی شفاعت کروں گا، آپ کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا، آپ کو لے کر کے جاؤں گا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اب انکار کر دیا چاچا نے۔ کب کیا؟ کہا چاچا کہنا چاہتا تھا، لیکن ابو جہل اٹھا، اس نے کہا یا غدر، او غدار، اس وقت میں تو قومی دھارے سے الگ ہوتا ہے، اس وقت میں تو برادری کا ساتھ چھوڑتا ہے، لعنت ہو ایسی برادریوں پر، یہ تعلقات برادری کے جس کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلا جائے۔ اس نے کہا اس وجہ تو اس موقع پر باپ دادا کے دین کو چھوڑتا ہے، اے غدار۔ بس اس نے کہا آخری جملہ جو اس کی زبان سے نکلا، اس نے کہا اعلی آبائی بعبد المطلب، میں اپنے باپ دادا کے دین پر مر رہا ہوں، عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں۔ اور اس نے کہا اگر مجھے اس قوم کا ڈر نہ ہوتا لأقررت عینیک، میں تیری دونوں آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے آگے، آپ کے پیچھے تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی آئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ عجیب کہا۔ آدمی جب بھی کوئی کمزوری میں مبتلا ہوتا ہے تو لوگ اس کو اپنے سے دور کرتے ہیں، اور بڑا آدمی ہو تو اپنے قریب کرتے ہیں۔ اب حضرت علی نے آ کر کے کیا کہا؟ بخاری میں الفاظ موجود ہیں، ان عمک الضال قد مات، آپ کا گمراہ چاچا مر گیا ہے، یعنی کہا میرا باپ مرا، کہا آپ کا گمراہ چاچا مر گیا۔ اللہ کے حبیب نہیں گئے اس کے جنازے میں، آپ نے فرمایا فوالیہ، تو کہیں گاڑ دے اس کو زمین میں، آپ نہیں تشریف لے گئے۔ لیکن آپ کے دل میں ایک درد تھا کہ میں اپنے چچا کے لیے دعا کروں، اور آپ نے فرمایا، یہ بھی بخاری میں موجود حدیث میں فرمایا جب تک مجھ کو منع نہیں کیا تب تک میں اپنے چاچا کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا۔ اس پر سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، جائز نہیں نبی کے لیے نہ ایمان والوں کے لیے کہ شرک کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ دعا نہیں کر سکتے، جب تک زندہ تھا کر سکتے کہ دعا کیا کریں کہ ہدایت پر آ جائے، جب شرک کرتے کرتے مر گیا اب نہیں اس کی بخشش کی دعا کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، ایک بات نہیں ہے نمونہ، کیا ہے؟ الا قول ابراہیم، مگر ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات لابیہ، اپنے ابا کے لیے جو انہوں نے کہی تھی، کیا بات تھی؟ لا استغفرن لک، میں ضرور بے ضرور تیرے لیے اللہ سے بخشش مانگتا رہوں گا۔ مگر یہ کہا کب تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ جب باپ سے جدا ہوئے۔ وہ سورہ مریم میں تفصیل سے ہے، باپ کو دعوت دی، باپ نے سارا کچھ سنا، کہنا ہے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تم میرے خداؤں سے پھر گیا؟ فرمایا ہاں، تیرے خداؤں کو میں نہیں مانتا ہوں۔ اس نے کہا ارجمنک واہجرنی ملیا، تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا، دفع ہو جا، مجھے نظر نہیں آنا۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا سلام علیک ساستغفر لک ربی، آخری سلام قبول کیجئے، جا رہا ہوں، میں تیرے لیے دعائیں کرتا رہوں گا۔
لیکن قرآن پاک نے بیان کیا ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے، لیکن جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ باپ تو کفر پر مر گیا، فلما تبین انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب پتہ چلا وہ تو کفر پر مر گیا، ابراہیم علیہ السلام اس سے بری ہو گئے۔ لیکن وہ کہا تھا، فرمایا یہ تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے، تم کسی شرک کرتے ہوئے مرنے والے رشتہ دار کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ الا قول ابراہیم، مگر ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات دی ابی ہی، جو انہوں نے اپنے ابا سے